نوشہرہ ڈسٹرکٹ کی سطح پہ ہم نے تنظیمی اجلاس بلایا تھا اور خصوصی طور پہ ہمارے 23 تاریخ کو باچا خان اور ولی خان کی برسی منائی جا رہی ہے اور ہماری تحریک کے 100 سال بھی پورے ہونے جا رہے ہیں 7 سالہ. تو اسی سلسلے میں ہماری تیاریاں تھیں کہ جس طریقے سے یعنی لوگوں کو وہاں پہ لے جانا ہے اور کس طریقے سے کامیاب کرانا ہے. تو ایک تنظیمی سطح پہ ہم نے یہ تیاری کر رکھی ہے. آپ لوگوں کو اس لیے زحمت دی کہ ہماری آواز بھی دیگر لوگوں تک پہنچایا جائے اور یہ کہ باچا خان اور ولی خان کی جو سیاست ہے اس سیاست یعنی جمہوریت کی بالادستی کے لیے انہوں نے جو قربانیاں دی، صوبائی خود مختاری کے لیے جو قربانیاں دی، قومی آزادی کے لیے جو قربانیاں دی، اور باچا خان نے جو ایک سوچ اور فلسفہ میں تشدد کا دیا، تو آج وہی سوچ اور فکر اور نظریہ یعنی ہماری نجات کی یہ لازمی ہے کہ ہم اس پہ عمل پیرا ہوں اور اسی آواز کو ہم ساری دنیا تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں. اس میں کافی مراحل آئے ہیں. انگریز سے ہم نے ٹکر لی، خدا نے ہمیں کامیابی دی، آج انگریز نہیں ہے اور باچا خان کے پیروکار موجود ہیں. پاکستان میں ڈکٹیٹرشپ وقتاً فوقتاً آتا رہا لیکن ہماری تحریک اس سے ٹکراتی رہی اور آخرکار ان کو شکست فاش ہوئی اور ہمیں کامیابی ملی. آج ایک بار پھر ہم جمہوریت کی خاطر میدان عمل میں ہیں اور اسی سلسلے میں ہم یعنی کوششیں کر رہے ہیں. تو ہماری نوجوان نسل تک یہ آواز پہنچانا کہ باچا خان کے سوچ و فکر کی کتنی قوت ہے، عدم تشدد کی کتنی قوت ہے، آج اس کی ہمیں کتنی ضرورت ہے، اور خصوصی طور پہ تمام دنیا کو اور پھر خاص کر ہمارے منطقے میں جو 40-50 سال سے دہشت گردی عروج پہ ہے، اس کے ازالے کے لیے باچا خان کی سوچ کو اپنانا کتنا ضروری ہے. تو ہم یہی یعنی جو 7 سالہ تقریبات ہے اور ان کی جو برسیاں ہیں ہمارے فخر افغان باچا خان کی اور رہبر تحریک خان عبدالولی خان کی، تو ہم اسی یاد کو تازہ کرتے ہیں اور اسی پیغام کو اور اسی یعنی نظریے کو لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں. تو آپ ساتھیوں سے بھی یہ استدعا ہے کہ ہماری یہ آواز جو کہ آج ہم نے یہاں پہ اجلاس کیا اور اس کے لیے تیاری کی، تو اس بنیاد پہ ہم نے یہ تیاری کی اور آپ تمام ساتھیوں یعنی دنیا تک ہماری یہ آواز پہنچائے. موجودہ صورتحال کے حوالے سے چونکہ اجلاس ہمارا اسی پہ تھا جو میں نے پہلے کہہ دیا، لیکن آپ لوگوں کے لازمی طور پہ سوالات موجودہ صورتحال کے حوالے سے ہوں گے. پی ڈی ایم کی بنیاد پہ چونکہ ہمارا 1 تاریخ کو لاہور میں اجلاس ہو رہا ہے اور جو موجودہ صورتحال آپ کے سامنے ہے تو اس پہ تمام ڈسکشن ہوگی اور اسی بنیاد پہ پھر ایک لائحہ عمل تیار کیا جائے گا اور پھر ہم اسی پہ عمل پیرا ہوں گے. تو اسی سلسلے میں جب تک سربراہان کا اجلاس ہو کے ایک نیا لائحہ عمل ہم تیار نہیں کرتے تو اس تک انتظار کرنا پڑے گا. اور باقی میں آپ لوگوں کے سامنے ہوں، جو آپ سوال کرنا چاہیں تو میں حاضر ہوں. میاں صاحب یہ بتائیں کہ پی ڈی ایم میں شامل بعض جماعتیں یہ چاہتی ہیں کہ وہ سینٹ کے الیکشن میں بھی حصہ لیں اور ضمنی الیکشن میں بھی حصہ لیں. یہاں پر نوشہرہ میں بھی ضمنی الیکشن ہے اور یہاں پر عوامی نیشنل پارٹی اور پی ڈی ایم میں شامل تقریباً تمام دینی اور سیاسی جماعتوں نے کاغذات نامزدگی جمع کرا لی ہے. تو آپ لوگ، آپ کی پارٹی کا کیا موقف رہے گا ضمنی الیکشن کے حوالے سے اور سینٹ کے الیکشن کے حوالے سے؟ سب سے پہلے تو ہے کہ کل چونکہ پیپلز پارٹی کا فیصلہ آ چکا ہے، وہ پی ڈی ایم کا حصہ ہے اور اسی کے سلسلے میں جو 1 تاریخ ہے تو اس میں تمام فیصلے ہوں گے. جو مشترکہ فیصلہ ہوگا این پی کو وہ منظور ہوگا اور مشترکہ فیصلہ آنے تک ہم ضرور انتظار کریں گے.
حصہ لینا اور حصہ نہ لینا دونوں کے مثبت اور نگیٹو اور پازیٹیو اثرات ہیں، لیکن قبل از وقت اس پہ بات کرنا یعنی مناسب اس لیے نہیں ہوگا کہ ابھی اس میں مختصر وقت باقی رہ گیا ہے، لیکن پیپلز پارٹی کا فیصلہ تو اخبارات میں چھپ چکا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی بلاول صاحب نے کہا کہ ہم اپنا سینٹرل کمیٹی کا جو فیصلہ ہے وہ پی ڈی ایم کے سامنے رکھیں گے، اور جو وہاں پہ فیصلہ ہوگا تو پھر اسی اعتبار سے پھر ہم اس پہ عمل پیرا ہوں گے۔ تو میں بھی یہی ضرور کہوں گا کہ عوامی نیشنل پارٹی اور اس طریقے سے ہر ایک پارٹی اپنے فیصلے کرنے میں آزاد ہے، لیکن جب پی ڈی ایم کی بات آتی ہے تو اس کے لیے چونکہ ڈیٹ مقرر اور بہت قریب ہے تو اس تک ہمیں انتظار کرنا ہوگا۔ دوسرا میاں صاحب، آپ خواجہ آصف کی گرفتاری کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اور اب جبکہ یہ ایک بات ہو رہی ہے کہ کل وفاقی وزراء نے بات کی ہے کہ پارلیمنٹ میں موجود لوگوں کے ساتھ نیشنل ڈائیلاگ ہو سکتے ہیں، اس حوالے سے آپ کی پارٹی یا پی ڈی ایم کا کیا موقف ہے؟ خواجہ آصف کے حوالے سے تو اتنا ضرور کہ ہم اس کی مذمت کرتے ہیں۔ خواجہ آصف یعنی اس پہ اگر یہ کیس دے تو اتنا یعنی انتظار کرنے کے بعد اس طریقے سے اس کو گرفتار کرنا، تم کیس یعنی نہ تو تم اس کو چلانا چاہتے ہو، صرف پریشر کے طور پر استعمال کرنا چاہتے ہو۔ حکومت نے مذاکرات کی آفر کی، میاں نواز شریف صاحب نے اس کو ریجیکٹ اسٹریٹ۔ شہباز شریف نے جیل میں ہوتے ہوئے کہا کہ جیل میں ایسی باتیں نہیں ہو سکتی، اس نے بھی یعنی اس کو اہمیت نہیں دی، لہٰذا مسلم لیگ قانون کو دبانے کے لیے خواجہ آصف کو گرفتار کیا۔ نیب نے جانبدارانہ اقدام اٹھایا ہے، نیب نے یعنی حکومت کی ایما پہ یہ قدم اٹھایا ہے، یہ ظالمانہ قدم اٹھایا ہے۔ ہم اس کی شدید مذمت کرتے ہیں اور نیب کے اس کردار کی بھی شدید مذمت کرتے ہیں کہ چونکہ حکومت میں بیٹھے ہوئے چینی چور یعنی وہاں پہ آپ خود اندازہ کر سکیں آٹا چور، اور پھر اسٹیل مل کے جو تباہی، یعنی ڈی آئی اے کی تباہی، ریلوے کی تباہی، وہ تمام کے تمام موجود ہیں، نیب اس پہ خاموش ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نیب 100% انتقامی کارروائی کر رہی ہے، اور ہم نیب کے اس کردار کی مذمت کرتے ہیں۔ رہی دوسرے سوال کا، آپ نے کون سا سوال کیا؟ اسمبلیوں میں نیشنل ڈائیلاگ ڈائیلاگ کے حوالے سے، چونکہ پی ٹی ایم یعنی ہماری پی ڈی ایم نے کل کے یہ بات کہی ہے کہ جب ہم 22 سال سے کہہ رہے تھے کہ مفاہمت کی ضرورت ہے، افہام و تفہیم کی ضرورت ہے، تو یہ ہمارا مذاق اڑاتا رہا، یہ ہنستا رہا، یہ کہتا رہا کہ یہ کرپٹ ہے، یہ این آر او مانگتے ہیں۔ تو اب تو اس کے یعنی پی ڈی ایم نے کہا کہ اب مذاکرات نہیں ہو سکتے، پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے یہ فیصلہ ہو چکا ہے، تو اب یہ بار بار مذاکرات کی بات کرتے، پھر ساتھ میں یہ کہتے کہ فلاں سے بات ہو سکتی ہے، فلاں سے نہیں۔ تم کون ہوتے ہو؟ پی ڈی ایم کی اپنی ایک یعنی اتحاد ہے، اس کی اپنی یعنی لیڈرشپ ہے، تم کہتے ہو فلاں سے، فلاں کی عمر کم ہے، اس سے بات نہیں کروں گا، فلاں تو یعنی تم نے مولانا فضل الرحمان صاحب کا نام لیا، تم نے بلاول صاحب کا نام لیا، تم نے مریم نواز کا نام لیا، ان سے بات نہیں ہو سکتی، تو کس سے بات کرو گے؟ جھوٹ بول رہے ہو، یعنی مذاق کر رہے ہو۔ پی ڈی ایم نے ایک دفعہ کہہ دیا کہ اس کے استعفیٰ چاہیے، عمران خان کی استعفیٰ چاہیے، اس کے بعد اگر وہ مذاکرات کرنا چاہیں تو اس پہ بات ہو سکتی ہے کہ الیکشن کیسے کرائے، یعنی اس میں یعنی ترامیم کیسے کی جائے، الیکشن ریفارمز کیسے ہو، اس پہ تو بات ہو سکتی ہے۔ لیکن عمران کا جانا ٹھہر گیا ہے، اور عمران کو یعنی میں یہ ضرور کہوں کہ یا تو پاکستان کو بچاؤ گے یا عمران کو بچاؤ گے، اب تو اس میں دوسرا راستہ نہیں ہے۔ یعنی اگر پاکستان کی قیمت پہ یہ لوگ عمران کو بچانا چاہتے ہیں تو یہ ان کی مرضی، لیکن اب وقت آ گیا ہے کہ ہم عوامی نیشنل پارٹی اور پی ڈی ایم ہم پاکستان کو بچائیں گے، پاکستان کی بقا کے لیے لڑیں گے۔ جو بھی پاکستان کے خلاف سازش کرے گا، عمران کو مزید یعنی تباہی کے لیے سپورٹ کرے گا،
ہم اس کا ڈٹ کر مقابلہ کریں گے، اور ہم یہی چاہیں گے کہ وہ بھی فیصلہ کر لے کہ وہ پاکستان کے ساتھ ہے یا عمران خان کے ساتھ ہے۔ عمران خان اور پاکستان دونوں ایک ساتھ نہیں چل سکتے۔ یہ میاں صاحب آپ اسٹیبلشمنٹ کی بات کر رہے ہیں، ذرا وضاحت سے بتائیں۔ دوسری، مولانا فضل الرحمان کو ایک بار پھر ریجنل نیب خیبر پختونخوا نے نوٹس جاری کیا ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو جس وقت آپ کی تحریک عروج پر ہے اور دوسری طرف اپوزیشن کو یہ نوٹس جاری ہے، اور خود اپوزیشن لیڈر بھی جو ہے تو وہ بھی جیل میں ہے، اور اسی کے ساتھ ہی جو محمد علی دورانی کی ملاقات ہوئی ہے اس بارے میں آپ کے پاس کیا معلومات ہیں؟ ایک تو اس وقت جو نیب اپنا کردار ادا کر رہے ہیں وہ حکومت کے کہنے پہ کر رہے ہیں، وہ سیاسی دو پیچ لگانے کے لیے کر رہے ہیں، وہ پی ڈی ایم کو دباؤ میں لانے کے لیے کر رہے ہیں۔ ہم ایسی حرکات سے دباؤ میں نہیں آئیں گے، یعنی یہ بڑا پرانا نسخہ ہے جو یہ لوگ آزما رہے ہیں۔ اب تو نیب جس پہ یعنی ہاتھ ڈالتا ہے وہ اس کے لیے اعزاز ہوتا ہے۔ ایک وقت تھا کہ وہ اس کے لیے یعنی لوگ کہتے تھے کہ نیب نے ان کو پکڑا ہے تو بری بات ہے، اب لوگ کہتے ہیں کہ یہ بڑے یعنی اچھے لوگ ہیں کہ نیب کے نظروں میں مجرم ہیں، یعنی حکومت ان سے تنگ ہے۔ یہ ایک واضح اشارہ ہے کہ موجودہ حکومت گھبرا گئی ہے، وہ ہل گئی ہے، وہ ٹک نہیں سکتی، اس لیے نیب کو استعمال کرنا چاہتی ہے۔ رہی یہ مولانا صاحب کے حوالے سے، نیب نے اس کو جو دیا ہے تو اس نے اپنے پارٹی کی جانب سے خود بھی جواب دیا ہے، اور وہ بار بار اس کا جواب دیتا بھی رہا ہے۔ شہباز شریف صاحب کو گرفتار کیا ہے تو وہ بھی اس کی پارٹی جواب دیتا رہا ہے اور وہ دے بھی رہا ہے، لیکن یہ بات کہنا کہ اس حرکات و سکنات سے یعنی اپوزیشن دب جائے گی، یہ ان کی بھول ہے۔ یعنی ہم ان حرکات و سکنات سے دبنے والے نہیں ہیں، ہم مقابلہ کریں گے، اور ہمیں یقین ہے کہ موجودہ حکومت ناکامی کا منہ دیکھنا پڑے گا۔ یعنی عجیب حکومت ہے، ان کے 51 وزراء ہیں، 51 کے 51 وزراء صرف ان کی ترجمانی کر رہے ہیں، کوئی وزیر اپنی محکمے کی بات ہی نہیں کر رہا۔ یعنی ایک وزیر تو کہے کہ بھائی روٹی مہنگی ہو گئی کیسے، گندم مہنگا ہوگا کیسے، چینی مہنگی ہو گئی تو کیسے، یعنی لوگ بھوک کے مارے مر رہے ہیں کیوں، یعنی ریلوے ایکسیڈنٹ کر رہے ہیں کیوں، ریلوے ناکام ہو رہے کیوں، اسٹیل مل کے مزدور بے روزگار ہو رہے کیوں، یعنی ڈی آر ڈی میں دنیا نے دیکھ لیا کہ کتنا کرپشن ہے۔ یعنی آپ آج یہ کہیں کہ مشرف کے دور میں جو وزراء تھے وہ سب کے سب عمران کے وزراء ہیں، تو آپ اندازہ کریں کہ کتنی کرپٹ حکومت ہے یہ۔ یعنی یہ پاکستان کی تاریخ کے سب سے کرپٹ ترین حکومت ہے۔ آج تو عمران خود این آر او مانگ رہا ہے، لہٰذا ہم اس کو این آر او نہیں دیں گے۔ ہم یہی کہیں گے کہ اب اس کی باری ہے کہ وہ جنتا کرے، ری الیکشن ہو، شفاف ہو، مداخلت سے پاک ہو، اور جو بھی جیتے ان کے حوالے کیا جائے۔ محمد علی دورانی کے حوالے سے محمد علی دورانی تو خود بھی یعنی یہ کلیم نہیں کر رہا کہ وہ کس کی طرف سے آیا ہے، کیوں کرایا ہے۔ وہ تو اس نے جواب دے دیا ہے شہباز شریف صاحب نے کہ میں جیل میں ہوں تو مجھ سے بات کرنے کی کیا ضرورت، یعنی تمہیں تو اتنی بھی ہمت نہیں ہے کہ مجھے جیل میں ڈال کے مجھ سے کہہ رہے ہو تم میں اتنی حیا ہے کہ تم آتے جیل میں۔ تو وہ اس طرح پڑے کہ کوئی بھی اس کے اپنے لوگ جب ملاقات کے لیے جاتے ہیں تو ان کو اجازت نہیں ہوتی، وہ درخواست دیتے کبھی منظور ہوتے کہ منظور، یہ چپکے سے گیا بھی، ان کو اجازت بھی ملی، شہباز شریف صاحب کو ان سے ملوایا بھی گیا۔ یہ سارا کا سارا جو ڈرامہ ہے، یہ اب میں دورانی صاحب کے حوالے سے کیا کہوں، اس کی وہ حیثیت نہیں بنتی کہ وہ جو بات کہہ رہے ہیں جو کہ مذاکرات کے حوالے سے ہے، چونکہ پی ڈی ایم نے مذاکرات کا عمران کے حوالے سے انکار کیا ہوا ہے، تو وہ راستہ اس طریقے سے نہ کھولا جا سکتا ہے، نہ اس پہ کوئی اثر پڑ سکتا ہے۔ سیدھی سی بات ہے، عمران استعفیٰ دے، اس قوم پہ رحم کرے۔ آخری بات میاں صاحب، پی ڈی ایم کس کے ساتھ مذاکرات کرنا چاہتی ہے؟ اگر حکومت کے ساتھ نہیں کرتی تو کس سے مذاکرات؟ دیکھو یہ عجیب سی بات ہو گئی، عمران کس کے ساتھ مذاکرات کر رہا تھا جو ڈی چوک تک آیا؟ وہ جو سول نافرمانی کا اعلان کر رہا تھا کس سے کر رہا تھا؟ وہ جو ٹی وی پر چڑھ کے دوڑ رہا تھا تو کس کے لیے؟ وہ جو یعنی تمام تر یعنی غیر آئینی اور غیر قانونی راستے اس نے اپنائے، ہم نے تو ابھی تک غیر آئینی غیر قانونی راستہ نہیں اپنایا۔
ہماری پریشر اتنی زیادہ ہے کہ پریشر کے بدولت اس حکومت کو جانا ہوگا. یعنی آپ خود اندازہ کریں کہ فروری میں یعنی مارچ میں الیکشن ہونے تھے سینٹ کے، انہوں نے ڈر کے مارے اعلان کیا کہ فروری میں ہوں گے، اور اس نے اپنا ڈر واضح کیا. یعنی ہمارے جلسوں سے ڈر گئے، اب ریلیوں سے ڈر رہے ہیں. اب تو رفتہ رفتہ ہمارا گرفت مزید مضبوط ہوتا جائے گا اور ہم سخت سے سخت اقدام اٹھاتے جائیں گے. یہ لوگ تو دیوار کے پیچھے بیٹھ کے صرف ہنسی مذاق میں وقت ضائع کر رہے ہیں. حقیقی معنوں میں ان کو پتہ ہے کہ ہمارا کیا انجام ہے. عوامی پریشر بڑھے گا تو یہ حکومت خود اسٹیپ ڈاؤن ہوگی. یعنی یہ مذاکرات کے بغیر یہ حکومت ختم ہوگی. آپ یہ یقین جانیں کہ جس طریقے سے آپ کہہ رہے ہیں، کیا نواز شریف صاحب کے ساتھ مذاکرات ہوئے تھے جو ان کی حکومت ختم ہوئی؟ کس طریقے سے ختم ہوئی؟ یعنی وہ ڈرنے کا انہوں نے پریشر ڈیولپ کیا اور پھر بعد میں جو ہے دیگر طریقے کار اپنائے گئے. اسی طریقے سے ہم پریشر ڈیولپ کریں گے تو خود بخود عمران کے جانے کے لیے راستے کھل جائیں گے. شکریہ جی.